یزید کی غلاظت بھری موت کا راز۔ یزید ایک رومی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور اسے حاصل کرنے کے لیے اس کے والدین کو قتل کروا دیا اور لڑکی کو اپنی خوابگاہ میں لے آیا۔ لڑکی نیم عریاں لباس پہنے یزید کے سامنے آئی۔ لڑکی نے جب دیکھا کہ یزید شراب میں مست ہو چکا ہے تو اس نے یزید کو بے لباس کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 23 جولائی 645 عیسوی کو جب یزید پیدا ہوا تو اس کی ماں میسون کی طلاق ہو گئی۔ میسون اپنے بیٹے یزید کو لے کر اپنے قبیلے کلیبہ چلی گئی۔ کلیبہ قبیلہ ابھی نیا مسلمان ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کے رسم و رواج اور رہن سہن ابھی بالکل عیسائیوں جیسا تھا۔ چنانچہ اسی عیسائیت کے ماحول میں یزید کی پرورش ہوئی۔ یزید بچپن سے ہی بندروں کو پال کر ان سے کھیلا کرتا تھا۔ جب بڑا ہوا تو اس نے شراب پینا، شطرنج اور بے حیائی کے کاموں میں بھرپور حصہ لیا۔ ناظرین، انتہائی مخالفت کے باوجود بھی یزید 60 ہجری کو تخت نشین ہو گیا۔ تخت پر بیٹھتے ہی یزید نے مدینے کے گورنر عتبہ کو خط لکھا کہ عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے میری بیعت لی جائے۔ جب ان سب نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا تو یزید نے دوسرا خط یہ لکھا کہ نواسہ رسول سیدنا امام حسین سے زبردستی بیعت لی جائے۔ اس لیے گورنر مدینہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یزید نے مجھے آپ سے زبردستی بیعت لینے کو کہا ہے۔ جب حضرت امام حسین نے دیکھا کہ اگر میں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی تو مدینہ میں قتل و غارت ہو سکتی ہے، تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے مکہ پھر کوفہ کی طرف نکلے۔ حضرت امام حسین کے ساتھ آپ کے گھر والے اور کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے، لیکن 18,000 کوفیوں نے حضرت امام حسین کی بیعت توڑ دی، کہ جس کے بعد میدان کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا۔ میدان کربلا کا واقعہ ہی یزید کا سب سے بڑا گناہ مانا جاتا ہے۔ جب یزید کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین کوفہ کی طرف آ رہے ہیں تو یزید نے عبداللہ بن زیاد جیسے سخت دل گورنر کو کوفہ میں مقرر کر دیا۔ ان کو یزید نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لو، اگر وہ میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا تو اس سے جنگ کرو۔ عبداللہ ابن زیاد کے حکم کو مانتے ہوئے شمر اور عمر بن سعد نے کربلا کے میدان میں سیدنا حسین اور ان کے ساتھیوں کو 3 دن تک کچھ کھانے پینے کو نہ دیا۔ ان کو شدید پیاس کا احساس دلا کر ان کو شہید کر دیا۔ میدان کربلا میں شمر جیسے بدبختوں نے ایسا ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں مفسرین لکھتے آنسو بہاتے ہیں۔ میدان کربلا میں سیدنا حسین کو شہید کرنے کے بعد ان کی عورتوں کو بھی قید کر لیا گیا، بچوں کو بھی قید کر کے طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ جب سیدنا حسین کا سر مبارک یزید بدبخت کے سامنے لایا گیا تو اس کمینے نے آپ کے سر مبارک کی بہت ہی توہین کی۔ یزید نے سیدنا حسین کے سر مبارک کو دیکھ کر ایسے اشعار پڑھے کہ جن کو بیان کرتے ہوئے بعض تاریخ دان یزید کو کافر بھی کہتے ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد، شمر اور عمر بن سعد کو اہل بیت کو شہید کرنے کی سزا کیوں نہ دی؟ کیوں واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید موت تک عبید اللہ ابن زیاد کوفہ اور بصرہ پر یزید کی طرف سے حکمراں رہا؟ اب 63 ہجری میں مدینے کے لوگ یزید کی بیعت توڑ دیتے ہیں تو یزید کی فوج مدینے پر حملہ کرتی ہے، جس سے واقعہ حرہ پیش آتا ہے کہ جس میں 80 صحابہ کرام مہاجرین اور انصار میں سے 700 تابعین اور اس کے علاوہ 10,000 مسلمانوں کو بے دردی سے مدینے میں شہید کر دیا گیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ 3,319 سے لے کر 3,333 تک یہ 15-20 احادیث ہیں، جن کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دھمکایا یا مدینہ والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ لیکن یہ یہاں پر ہی نہیں رکا اور مدینے کے بعد مکہ پر بھی حملہ کیا گیا اور خانہ کعبہ کی عمارت پر بھی سنگباری کی گئی، تو بس پھر یزید کو دی گئی اللہ پاک کی مہلت ختم ہو گئی تھی۔ اب اس ظالم، فاجر، فاسق اور شرابی کی موت آتی ہے۔ اس کی موت کے متعلق 3 طرح کی روایات ملتی ہیں۔ اس کی موت کے بارے میں پہلی روایت یہ ہے کہ یزید ایک رومی نسل کی لڑکی پر فدا ہو گیا تھا۔ یزید نے اس لڑکی کے سارے خاندان کو قتل کروا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یزید اس لڑکی کو حاصل نہ کر سکا۔ ایک دن وہ لڑکی یزید کے محل میں آتی ہے۔ وہ لڑکی یزید کو کہتی ہے کہ میں اپنی جان دے دوں گی، لیکن تیرے جیسے قاتل درندے کی محبت میں گرفتار نہیں ہو سکتی۔ ایک دن لڑکی نے سوچا کہ میں اپنے خاندان والوں کا بدلہ یزید سے لیتی ہوں۔ لڑکی نے یزید کو رنگ رلیاں منانے کے لیے ایک جنگل میں اکیلے بلوایا۔ ویرانی میں یزید شراب پی کر مست ہو گیا۔ وہ لڑکی نیم عریاں لباس پہن کر یزید کے سامنے بیٹھ گئی اور وہ شراب پیتا رہا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یزید شراب میں چور ہو چکا ہے تو اس کو بستر پر لے آئی، پھر مستیاں کرتے یزید کی گردن کاٹ دی۔ پھر وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی۔ کئی دن تک یزید کی لاش جنگل میں ہی پڑی رہی۔
یزید کی لاش کو چیل اور کووں نے نوچ نوچ کر برا حال کر دیا تھا۔ جب یزیدی فوج کو یزید کی لاش کا علم ہوا تو انہوں نے اس کی لاش کو دفنا دیا۔ دوسری روایت اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ 64 ہجری کو یزید کو ایک بہت ہی خطرناک بیماری لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنتیں جل کر سکڑ گئی تھیں۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا تھا، جس طرح مچھلی پانی سے دور ہو کر تڑپتی ہے۔ یزید کو بھی بہت ہی پیاس لگتی، وہ پانی کا گھونٹ اپنے منہ میں ڈالتا تھا، لیکن پانی اس کے گلے سے اندر نہیں جاتا تھا۔ اس طرح یزید 3 دن تک تڑپ تڑپ کر موت کی نیند سو گیا۔ ناظرین، یزید کی موت کے بارے میں جو تیسری روایت ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یزید کو بندر پالنے کا بہت ہی شوق تھا۔ ایک دن یزید نے ایک بندر کو وحشی خچر پر بٹھایا تھا۔ خچر بہت ہی تیز تھا۔ یزید نے بندر کو خچر پر بٹھایا اور خود اس کے پیچھے خچر لگا دیا۔ جب خچر جنگل میں پہنچ گیا تو اس کے پیچھے پیچھے یزید کا گھوڑا بھی بھاگ رہا تھا۔ جنگل میں پہنچ کر گھوڑے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو نیچے زمین پر دے مارا۔ یزید کا سر ایک پتھر کے ساتھ لگ گیا۔ یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا تھا۔ گھوڑا بھاگتا رہا۔ یزید جنگل میں درختوں اور پتھروں سے ٹکراتا رہا، جس کی وجہ سے یزید کا جسم کٹنے لگا۔ جب یزید کی لاش کو لوگوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی سزا یہی ہونی چاہیے۔ میدان کربلا کے بعد یزید صرف 6 مہینے 3 سال کی عمر پا کر 14 ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کی سرزمین پر 39 سال کی عمر پا کر کتے کی موت مر گیا۔ آج بھی اس کمینے پر عرش فرش والے لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کی قبر دمشق میں عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔